الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. اور اس میں یعنی عدم رفع الیدین الا مرتن میں آثار کثیرہ ہیں جی. اور اس میں آثار کثیرہ ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ. یہ جو مسائل ہیں نا مختلفی کیا ہر دور میں جو علماء ہیں انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کوششیں کی ہیں. جو پہلے مجتہدین ہیں نا ان کے سامنے جس بات نے ترجیح پائی ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. اس پر بعد والے وہ بعض دفعہ کہ جی یہ بات مجھے ترجیح والی لگتی ہے یہ لگتی ہے، یہ نظام چلتا ہے اور چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا جی. لیکن جو پہلے بابے ہیں جو ان کے سامنے ترجیح پا گئی انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے یہ بات مرجح ہے، بات ختم. بات سمجھیے. یہ اب رفع یدین کا مسئلہ ہے، اونچی آمین کا مسئلہ ہے، فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر یہ 3-4 مسئلے ہیں. تو ان پر دلائل موجود ہے جانبین کی طرف سے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر ابھی بھی کوئی تسلی نہ ہو تو تعجب والی بات ہے. پھر یہ تو کوئی بندہ پہلے دن بیٹھا ہو تو کہہ جو ہو کیا ہوا جی، تو اتنا کچھ سمجھنے کے بعد بندہ شاہ سوار ہو جاتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عبدالعی صاحب نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ساری بات آپ کے سامنے لاتے ہیں. اب ان کو بھی جو سمجھ آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں. جو بھی ہر دور میں کوشش کرے گا وہ اس کو جو سمجھ آئے گی وہ بیان کرے گا جی. علامہ اسمبلی صاحب نے جو ان کو سمجھ آئی دلائل جمع کی انہوں نے سارے مسائل. اب یہ رفع یدین والا مسئلہ انہوں نے کم از کم 15-20 صفحے تھا، وہ سارے سوالوں کے جواب دیے انہوں نے جی، کوشش کی سمجھایا جی. اب توجہ. وَقَوْلُ وَآثَارَ كَثِيرَةٌ عن جماعت من الصحابہ، صحابہ پاک کی ایک جماعت سے یہ روایت ہے. ان میں سے جناب عبداللہ بن عمر، جناب مولا علی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسا کہ نکالا ہے اس کو مؤلف نے امام محمد صاحب آگے ذکر کریں گے اور ان قریب آئے گا ذکر ان کا جو ان کے لیے ہے اور وہ اعتراض جو ان پار ہوتے ہیں راویوں کی وجہ سے یا جو توجیہ ہیں. اور ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اب دلیلیں روایت کی امام طحاوی نے اور امام بہقی نے حسن بن عیاش کی حدیث سے، وہ عبد الملک بن حسن عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں پھر نہیں لوٹے. اور دیکھا میں نے جناب ابراہیم کو اور شعبی کو کہ کرتے تھے وہ اسی طرح. امام طحاوی فرماتے ہیں پس یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو مگر پہلی تکبیر میں. اور یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ حسن بن عیاش اگرچہ یہ حدیث دائر ہے ان پر، پس بے شک وہ سیکا ہیں، حجت ہیں. اور ذکر کیا ہے اس کو یحییٰ بن معین وغیرہ نے. یہ شرح معانی الآثار کی عبارت ہے. اعتراض کیا ہے اس پر امام حاکم نے بمطابق اس کے کہ نقل کیا اس کو امام ذیلعی نے تخریج احادیث الہدایہ میں. اب یہ علامہ ذیلی نے جو امام حاکم کا اعتراض نقل کیا وہ سناتے ہیں آپ کو کہ انہوں نے کہا بئی طور کہ یہ روایت جو ہے حضرت عمر سے جو نقل کی ہے یہ روایت شاذہ ہے، یہ نہیں معارضہ کیا جا سکتا اس کے ساتھ اخبار صحیحہ کا. وہ کون
کہ جناب طاؤس سے ان کیسان ان ابن عمر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو رکوع میں، اور رکوع سے اٹھنے کے وقت انتہا۔ اب یہ دوسری روایت آ گئی اس کی معارض۔ اور ان میں سے یہ بات ختم اگلی، اور ان میں سے جناب ابو سعید خدری ہیں، واخرج البہقی عن سوار ابن مصعب عن عطیۃ الوفی کہ جناب ابو سعید خدری اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، اول کے تکبیر کہتے دونوں، ثم لا یعودان، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ علت بیان کی اس کی امام بہقی نے بائیں طور کے عطیہ سی الحال ہے اور سوار اسوا ہے ان سے۔ اب روزانہ پڑھتے ہو یہ باتیں جی، کہ احناف کے بارے میں جو سخت رویہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال البخاری کے سوار منکر الحدیث ہیں، یہ جو روایت میں آئے اس میں کہ سوار بن مصعب، اور ابن معین سے روایت ہے کہ وہ غیر محتج بے ہیں اور مخالف ہے اس اثر کے وہ۔ اب دوسری کہ نکالا اس کو بہقی نے لحظ سے عن عطاء قال رأیت جابر بن عبداللہ و ابن عمر و ابا سعید و ابن عباس و ابن الزبیر و ابا ہریرہ کہ میں نے ان کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب شروع کرتے نماز، اور جب رکوع کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ اور ان کی سند میں لیث بن ابی سلیم ہے جو مختلفی ہے۔ واخرج ایضاً، اور نکالا ہے بھی جناب سعید بن مسیب سے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے، اور جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے، اور اس کی سند میں وہ ہے جو ضعیف کہا گیا ہے۔ اور ان میں سے عبداللہ بن زبیر ہیں، جیسا کہ حکایت کی ہے اس کو صاحب نہایہ وغیرہ نے شراح الحدیث سے کہ جناب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ رجل کو کہ اٹھائے اس نے ہاتھ نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت۔ جناب عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا لا تفعل، نہ کریے، کیونکہ یہ ایک شے تھی کیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا تھا جی۔ لیکن یہ اثر نہیں پایا اس کو مخرجون نے، محدثون نے مسند کتب الحدیث میں، باوجود اس بات کے کہ نکالا ہے امام بخاری نے اپنے رسالہ رفع الیدین میں اس کا خلاف کہ عن عبداللہ ابن الزبیر کہ جناب عبداللہ بن زبیر اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو خفض کے وقت اور رفع کے وقت، اور اسی طرح نکالا ہے اس کو عن ابن عباس و ابن عمر و ابی سعید و جابر و ابی ہریرہ و انس رضی اللہ عنہ کہ وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو۔ واخرج البہقی عن الحسین قال، حسین کہتے ہیں، امام حسین نہیں نیچے کہتے ہیں کہ سالت طاؤسا عن رفع الیدین فی الصلاۃ، تو طاؤس نے کہا کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عباس، جناب عبداللہ بن زبیر، جناب عبداللہ بن عمر کو اٹھاتے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو جب نماز شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے، اور جب سجدہ کرتے۔ اور نکالا بھی عن عبد الرزاق، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نہیں دیکھا میں نے احسن ازرو صلات کے ابن جریج سے دیکھا میں نے ان کو کہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جب نماز شروع کرتے ہیں اور جب سر اٹھاتے ہیں۔ اور لیا ابن جریج نے اپنی نماز جناب عطا بن ابی رباح سے، اور لیا جناب عطا نے جناب عبداللہ بن زبیر سے لیا جناب عطا نے کس سے، اور لیا عطا نے جناب عبداللہ بن زبیر سے، اور لیا جناب عبداللہ بن زبیر نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ان میں سے جناب عبداللہ بن عباس ہیں، حکایت کی ہے ان سے
ہمارے بعض اصحاب نے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب رکوع کرتے اور جب اپنا سر انور اٹھاتے، ثم سارا پھر چلا گیا معاملہ نماز کے شروع کی طرف اور چھوڑ دیا وہ جو اس کے سوا تھا۔ لیکن اثر نہیں ثابت کیا اس کو محدثون نے، تو پھر کہ تو کٹ لینا کون چوڑے نے سندہ ہیں تو موجود نے پرلے پاسوں حافظ صاحب رحمہ اللہ تک بھی سند آ سکتی تھے، اس پاسوں امام سرخسی تک تیری سند آ سکتی جی۔ عجب گل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھئی اچھا جی، اور ثابت ان کے نزدیک اس کا خلاف ہے۔ ابن جوزی نے کہا تحقیق میں بعد ذکر کرنے اس کے کہ حکایت کیا اس کو ہمارے اصحاب نے ابن عباس و ابن زبیر کہ یہ دونوں حدیثیں لا یعرفان اصلاً پنجو جو مرضی جے، اور محض محفوظ ان دونوں سے خلاف ہے اس کا۔ احناف نے جو بھی کہا نہیں جنہیں ٹھیک نہیں ہے جی۔ فقد اخرج ابو داود میمون کہ انہوں نے دیکھا، ابن میمون نے دیکھا جناب عبداللہ بن زبیر کو کہ وہ اشارہ کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور جس وقت رکوع کرتے ہیں اور جس وقت سجدہ کرتے ہیں اور جس وقت جھکتے ہیں قیام کے اٹھتے ہیں قیام کے لیے۔ پس گیا میں جناب عبداللہ بن عباس کے پاس، میں نے کہا جی بے شک میں نے دیکھا ابن زبیر کو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صلی صلاۃً نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو کہ وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح۔ پس بیان کیا میں نے ان کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر پسند کرے تو یہ کہ نظر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی طرف، پس اقتداء کر تو عبداللہ بن زبیر کی نماز کے ساتھ انتہا۔ اب یہ میمون کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، تو لہٰذا اس زمانے میں مسئلے تو دونوں چل رہے تھے نا، رفع دین کرنے والا بھی، دونوں باتیں تھیں جی۔ تو اس پر آج کی جو تماش بینی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رد کیا اس کو علامہ عینی نے بائیں طور کے قول ابن جوزی کا کہ حاضل حدیثان لو لا یعرفان کہ لا یعرفان یہ نہیں مستلزم عدم معرفت اصحابنا کو جی، کہ اگر ان کو نہیں پتہ چلی تو احناف کو بھی نہیں پتہ چلی ہیں جی۔ اگر ابن جوزی کو پتہ چلے تو تب ٹھیک ہے، پھر وہ حنفیوں کی دلیل ٹھیک۔ اگر ابن جوزی کو پتہ نہیں چلا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ یا امام بخاری صاحب کو اگر ایک بات پتہ نہیں چلی ہے تو وہ روبِ زمین پر وہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمائے، امام محمد فرمائے، امام ابو یوسف فرمائے، وہ بھلے فرماتے رہے، جب تک یہ ستہ والے حدیث نہ نقل کرے اس وقت تک وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کمال ہے یار، وہ امام بخاری خود کہتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے جی، جن میں سے وہ ساری 7000 ہیں جی، کچھ ہے بقایا کدھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن، ادھر کرامت بیان کریں تو کہتے ہیں امام بخاری صاحب کی 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی جی، اور یہ جو بخاری شریف لکھی ہے 7200 کچھ حدیثیں ہیں، مسلم شریف امام مسلم اس طرح کہتے ہیں، تو بقایا کدھر گئی پھر۔ بسم اللہ، جس بندے نے وہ جمع کی امام طاوی رحمہ اللہ جی، ان کے پیچھے پڑ گئے، رد کیا کہ یہ حاذا خذ حاذا، اور نافی کا دعویٰ نہیں حجت ہوتا مثبت کے خلاف۔ ایک بندہ چیز ثابت کر رہا ہے تو نافی کا دعویٰ اس کے خلاف حجت نہیں بنتا۔ اور ہمارے اصحابی تو ثقات ہیں، نہیں روایت کرتے، نہیں دیکھتے احتجاج اس کے ساتھ جو نہیں ثابت ان کے نزدیک صحت اس کی جی۔ یا تو یہ پہلے فتویٰ جاری کرو سارے مل کے، حنبلی، شافعی، مالکی کے، حنفیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، بات ختم جی۔ تو نہیں ہے تو پھر وہ بھی تو سیکھا ہے، وہ بھی تو اسی کو لیتے ہیں جو دین کے مطابق ہے جی۔ نعوذ باللہ، یہ دین کے خلاف کچھ چیز لے کر آ گئے تھے جی۔ انتہال بنایا، یہ بنا کی ساری عبارت ہے۔ اچھا، اب اس میں دوسری عبارتیں، اور اس میں نظر ظاہر ہے کیونکہ وہ جو نہیں پائی گئی
سند اثر ابن عباس کے اور ابن زبیر کی کسی کتاب میں کتب الحدیث معتبرہ سے، وہ معتبرہ کون سی؟ تو غیر معتبرہ کو، جو سند والی کتابیں ہیں وہ ساری معتبرہ ہیں جی۔ کیسے اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ صرف حسن ظن کے ساتھ، ناقلین کے ساتھ، باوجود ثبوت اس کے خلاف کے ان دونوں سے اسانید عدیدہ کے ساتھ۔ اچھا جی، ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اخرجت دارقطنی وابن ودی محمد ابن جابر عن حماد ابن ابی سلیمان۔ پیچھے کہا تھا نا کہ جماعت من الصحابہ سے ثابت ہے عدم رفع جی، تو بات شروع ہوئی تھی، کہا تھا تو وہ لا رہے ہیں نا کس کس سے ثابت ہے، نام لیے تھے نا، تو وہ ان کے نام لے کر بتا رہے ہیں، پھر اس پر جو اعتراض ہے وہ پیش کر رہے ہیں جی کہ حضرت ان میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرج دارقطنی وابن ودی محمد ابن جابر عن حماد ابن ابی سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ فرماتے ہیں نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ کہڑے؟ عبداللہ بن مسعود کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جناب ابو بکر اور جناب عمر کے ساتھ، پس نہیں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو مگر نماز کے استفتاح میں جی۔ اب یہ جو سند آئی ہے اس میں کراوی ہے محمد بن جابر متکلم فی ہیں جی، لیکن ایک جگہ آیا تھا میں نے کہا یہ جابر جوفی جی، وہ محمد بن جابر یہ ہمارے نزدیک سے کہیں جی، اور مخالفت کی ہے اس کی انہوں نے کہ نکالا اس کو ابو داود نے ام میمون، جیسا کہ گزر گئی ہے نقل عن التحقیق، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ بھی ہیں جیسا کہ حکایت کی ہمارے بعض اصحاب نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھے عشرہ مبشرہ اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو مگر افتتاح کے وقت۔ ذکر کیا ہے اس کو شیخ عبدالحق دہلوی نے شرح صفر السعادہ میں، اور نئی اعتبار اس اثر کے لیے جب تک نہ پائی جائے سند اس کی مہارت الفن کے ساتھ ما ثبوت خلاف فی کتب الحدیث، ان سے جو تائید کرتا ہے عدم رفع کی من الاخبار مرفوعہ، وہ کہ نکالا ہے اس کو ترمذی نے اور حسن کا اور امام نسائی نے کتب الحدیث، ان سے کہ تائید کرتے ہیں وہ کس کی؟ عدم رفع کی اخبار مرفوعہ سے، وہ جو مرفوع حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع کوئی نہیں ہے، رفع نہیں ہے، وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے اور حسن کہا ہے اور امام نسائی نے ذکر کیا، اور ابو داود نے جناب علقمہ سے کہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا نہ نماز پڑھاؤں میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی نماز، پس نماز پڑھی آپ نے، پس نہ اٹھائے اپنے ہاتھ مگر اول مرتبہ، مگر اگر رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے زندگی کے آخر تک کیا، شروع سے لے کر، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے رفع دین نہیں تھا، عدم رفع تھا، پھر رفع اس کے لیے ناسخ بن گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کچھ چیزیں پہلے نماز میں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں، یوں تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ اگر رفع دین ہے تو یہ شروع نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کیا ہوگا نا، اگر رفع ہو تو پھر سرکار کے وصال تک رفع ہوگا۔ اب جب آپ کے وصال تک رفع ہے اور پانچوں وقت جماعت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے، تو یہ جو بچ ایک چیز آ رہی ہے، اس نے کہا ایسے کرتا ہوں، اس نے کہا ایسے کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات کی کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سرکار کی نماز جیسے نماز نہ پڑھاؤں۔ تو آخر یہ چیز ساری سامنے رکھے نا، تو نہ یہ حتمی بات ہے کہ رفع دین کوئی نہیں ہے، نہ یہ حتمی بات ہے کہ رفع دین ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معتبر کتابوں میں نہیں، احناف نے اپنی طرف سے جوڑ لی ہیں یہ،
جن کتابوں میں یہ موجود ہے وہ چھوٹی کتابیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فرمایا اچھا جی تو رفع آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر پہلی مرتبہ. اور ابو داود نے نکالا ہے جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب. ثم لا یعودو پھر سرکار جناب برا سے روایت ہے سرکار پھر عود نہیں کرتے تھے. واخرج البہقی من حدیث ابن عمر و عباد ابن زبیر مثلہ. اور محدثین کے لیے ان اخبار کی سندوں پر کلمات ہیں جو دلالت کرتے ہیں ان اخبار کی عدم صحت پر لیکن نہیں مخفی ماہر پر یہ کہ جناب عبداللہ بن حدیث کی سند کی حدیث کی سندیں پہنچتی ہیں درجہ حسن تک. اور قدر متحقق اس باب میں وہ ثبوت رفع بھی ہے اور ترک رفع بھی ہے. دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کیونکہ مگر یہ کہ رفع کے روات صحابہ سے جمع غفیر ہیں اور ترک روات جماعت قلیلہ ہیں باوجود عدم صحت سندوں کے ان سے مگر عبداللہ بن مسعود سے. وکذالک اور اسی طرح ثابت ہے ترک عبداللہ بن مسعود سے اور آپ کے شاگردوں سے اسانید کے ساتھ جو محتجہ بہا ہے. پس اس وقت ہم اختیار کریں گے اس بات کو کہ رفع نہیں ہے سنت مؤکدہ کہ ملامت کی جائے اس کے تارک کی مگر یہ کہ رفع کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر و ارجح ہے. بہرحال دعویٰ کرنا رفع کے نسخ کا جیسا کہ صادر ہے امام طحاوی سے یہ دھوکہ کھانا ہے حسن ظن کے ساتھ بصحابت تارکین جو صحابہ نہیں کرتے تھے. دھوکہ کیوں کھانا ہے یار کمال ہے. اور ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء وغیرہ ہمارے اصحاب سے پس نہیں دلیل دی گئی اس پر اس چیز کے ساتھ جو شفا دے علیل کو اور پیاس بجھائے پیاسے کی. ہاں جی اگے یہ کچھ بات سندیں دلیلیں ان کے جواب ساری یہ بات لائے جی. قال محمد اخبرنا محمد بن وبان بن صالح ناصم ابن غلیب بن الجرمجی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت ولی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ المکتوبۃ ولم یرفعہما فیما سوا ذلک. روایت کی گئی ہے عاصم بن کلیب جرمی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کلیب جرمی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کلیب کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں نماز صلاۃ مکتوبہ سے اور نہ اٹھایا اپنے ہاتھوں کو اس میں جو سوا ہے اس کے. جی روایت کی گئی ہے عاصم بن کلیب سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کلیب جرمی سے. آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے اٹھایا اپنے ہاتھ تکبیرہ اولی میں صلاۃ مکتوبہ سے اور نہیں اٹھایا ہاتھوں کو اس کے سوا میں سوا میں. عن عاصم ابن کلیب تعارف عاصم پھر کلیب ہوا عاصم بن کلیب مصغر کلیب کلیب بن شہاب بن مجنون جرمی کوفی. یہ عاصم روایت کرتے ہیں اپنے والد کلیب سے اور جناب ابو بریدہ سے اور علقمہ بن وائل بن حجر سے جناب وائل بن حجر کے بیٹے علقمہ سے. اور ان کے علاوہ اور عاصم سے آگے روایت کرتے ہیں جناب شعبہ اور سفیانان وغیرہم. توثیق کی عاصم کی امام نسائی اور ابن یحییٰ بن معین نے
اور کہا ابو داود نے کہ تھے جناب عاصم اہل کوفہ کے افضل میں سے، اور ذکر کیا ان کو ابن حبان نے ثقات میں جی۔ وَأَرَّخَ تاریخ بیان کی آپ کی وفات کی 137، اور آپ کے والد کلیب بن شہاب سے کا ہیں، سنا جی، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں اور کاشف میں وفی انصاب سمانی جرمی بفتح الجیم سکون را جرمی نسبت لا جرم قبیلہ بالیمن، اور ان ومنہا ان سے، اور اس قبیلہ جرمی میں سے صحابہ پاک میں سے یہ جو کلیب کے والد ہیں نا شہاب بن مجنون، یہ صحابی ہیں، سنا جی۔ بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ۔ تو یہ 3 پشتیں ہو گئی نا، عاصم بن کلیب بن شہاب دادا صحابی جی۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں، عن ابی بکر نحشلی عن عاصم عن ابیہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے ہاتھ اول تکبیر میں نماز سے، ثم لا یعود۔ دار قطنی نے فرمایا اپنی علل میں اختلاف کیا گیا ہے ابو بکر ناشلی پر، اس میں جی چلو جی ٹھیک ہے جی۔ پس روایت کی اس کو عبد الرحیم بن سلیمان سے، ان سے عن عاصم عن ابیہ مرفوعاً، اور وہم کیا انہوں نے اس کے رفع ہونے میں، یہ جناب مولا علی تک بات ہے نا، اور مخالفت کی ان کی ایک جماعت نے ثقات سے، ان میں سے عبد الرحمن بن مادی و موسیٰ بن داود احمد بن یونس وغیرہ، انہوں نے روایت کی ابو بکر نحشلی سے موقوف علی علی رضی، اور یہی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح روایت کیا اس کو امام طحاوی نے محمد بن ابان عن عاصم موقوفاً انتہا، اور کہا ہے عثمان بن سعید دارمی نے تحقیق روایت کی گئی ہے یہ من طرق واہیہ عن علی کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، اے جنہیں کہنے بھی طرق واہیہ ساری سند مضبوط، پھر واہیہ وہذا ضعیف، کیونکہ نہیں ظن کیا جا سکتا حضرت علی کے بارے میں کہ وہ اختیار کریں اس فعل کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے خلاف ہے، حالانکہ حضرت علی تحقیق روایت ہے ان سے کہ انہ کان یرفع یدیہ عند الرکوع والرفع انتہا، اور تعقب کیا ان کا ابن دقیق العید نے امام میں بائیں طور کے وہ کہ قول کیا ان کا ما قال ضعیف، کیونکہ بنائی انہوں نے ان کی روایت کو ما حسن ظن بعلی فی ترک المخالفت دلیل علی ضعف حاضر روایت، اور ان کے خصم نے بعکس العمر، اور بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دلیل ما تقدمہ کے نسخ پر انتہا، اور ذکر کیا امام طحاوی نے آپ کی روایت کے بعد عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر حضرت علی اس کو چھوڑ دیں، مگر تحقیق ثابت ہوگا آپ کے نزدیک نسخ تا آپ نے چھوڑا ہے۔ اب امام طحاوی کی جو سمجھ آ رہی ہے اس سمجھ کا کوئی لحاظ ہی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل سمجھ کوئی نہیں ہے جی۔ انتہا، اور اس میں نظر ہے، کیا نظر؟ وہ تو صرف علامہ عبدالحی صاحب ساری بات آپ کے سامنے لا رہے تھے کہ آپ کے دماغ شریف میں بات آ جائے کہ اس میں یہ سوال ہے۔ نظر ہے کہ جائز ہے یہ کہ ہو حضرت مولا علی کا ترک رفع یدین نہ کرنا، اور اسی طرح ترک عبداللہ بن مسعود کا اور ان دونوں کے غیر کا صحابہ پاک میں سے اگرچہ ثابت ہے ان کے نزدیک، لیکن اس لیے کہ وہ نہیں دیکھتے تھے رفع کو
سنت مقدہ موقتا کے لازم پکڑے اخذ اس کو، اور نہیں بند یہ نسخ میں، بلکہ اعتبار کیا جائے گا بے نسخ امر ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مجرد حسن ظن بالصحابی ما امکان الجمع بین فعل رسول و فعل ہی، کس لیے ترک کیا تھا کہ وہ سنت موقدہ نہیں سمجھتے تھے جی تو لہذا وہ مستحب عمل ہے، کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے۔ تو پھر مسئلہ ہے پھر اتنے آگے رک جو سارے آگے کی رولا پہ ہے جی، کیوں جان کھا دی سارے دیجیے جی، بہتر رکو آ کے بھی جب یہ کہتے ہیں کہ بھی نسخ نہیں ہے، یہ جن نے چھوڑا ہے یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ سنت موقدہ نہیں ہے، تو پھر بس مہربانی کرو اس کو وجوب تک دھکا دے دو گے جی آگے جی۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں فرماتے ہیں کہ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھوں کو کسی شے میں نماز سے تکبیر اولیٰ کے بعد جی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھوں کو کسی شے سے نماز سے تکبیرۃ الاولیٰ کے بعد، نہ اٹھا اپنے ہاتھوں کو کسی شے میں صلاۃ سے تکبیر اولیٰ کے بعد۔ یعقوب بن ابراہیم وہ تو آگے آ رہے ہیں، آگے چلو پڑھ بن کیا۔ قال محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا حسین بن عبد الرحمن قال دخلت انا وعمر بن مرۃ على ابراہیم النخعی قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال إبراهيم ما أدري لعله لم ير النبي يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه ما سمعته من أحد منهم إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون۔ روایت کی گئی ہے حسین بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں اور عمر بن مرہ دونوں ہم حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی، ہم ان کے پاس گئے تو عمر بن مرہ نے کہا جناب ابراہیم نخعی کے پاس کہ حدیث بیان کیا مجھے علقمہ بن وائل حضرمی نے۔ جناب وائل بن حجر جو صحابی ہیں وہ آئے تھے جنہوں نے دیکھا تھا علقمہ ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علقمہ بن وائل حضرمی نے مجھے روایت کیا اپنے والد وائل بن حجر سے یہ کہ نماز پڑھی جناب وائل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پس دیکھا جناب وائل نے سرکار کو کہ اٹھاتے تھے سرکار اپنے ہاتھوں کو جب اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب اپنا سر انور اٹھاتے رکوع سے جی۔ یہ کن نے روایت کی؟ ابراہیم نخعی کے سامنے عمر بن مرہ نے۔ جب روایت بیان ہو گئی تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں جانتا میں شاید کہ نہیں دیکھا جناب وائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے مگر اسی دن، تو پس محفوظ کر لیا انہوں نے اس رفع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہیں محفوظ کر سکے اس کو عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھی جی۔ ان ساتھیوں سے مراد آپ کے شاگرد لگے بھی ہیں نہیں۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں نہیں سنا میں نے رفع کو کسی ایک سے عبداللہ بن مسعود سے اور آپ کے شاگردوں میں سے، مگر وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو نماز کے شروع میں جس وقت اللہ اکبر پڑھتے جی۔ روایت کی گئی ہے جناب حسین بن عبد الرحمن سے، آپ فرماتے ہیں داخل ہوا میں اور عمر بن مرہ جناب ابراہیم نخعی کے پاس۔ عمر کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھے جناب علقمہ بن وائل حضرمی نے
اپنے والد حضرت وائل بن حجر سے یہ بات کہ انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بس دیکھا انہوں نے سرکار کو کہ اٹھائے سرکار نے اپنے ہاتھ، جب اللہ اکبر کہا اور جب رکوع کیا اور جب سر اٹھایا رکوع سے۔ ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، شاید کہ نہیں دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے مگر اسی دن، بس محفوظ کر لیا رفع سرکار سے، اور نہیں محفوظ کر سکے اس کو ابن مسعود اور آپ کے شاگرد۔ نہیں سنا میں نے رفع کسی ایک سے ان سے، بعد وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو نماز کی ابتدا میں جس وقت اللہ اکبر کرتے۔ یعقوب بن ابراہیم، یہ امام ابو یوسف قاضی ہیں جی، امام محمد نے ان سے روایت کی ہے۔ کن سے؟ امام ابو یوسف سے۔ دھیان کر رہا جب حضرت عارف آبدہ، امام ابو یوسف قاضی صاحب الامام ابی حنیفہ، امام ذہبی نے پہ نشان پھر پہ لایا جو کچھ ٹور چلا کرے، امام ذہبی نے کہا ہے تذکرۃ الحفاظ میں قاضی ابو یوسف فقیہ العراقیین ہیں، یعقوب بن ابراہیم انصاری کوفی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھی شاگرد۔ تو امام ابو یوسف نے سنا ہے ہشام بن عروہ کو، جی جناب عروہ بن زبیر، ہشام بن عروہ کے سے حدیثیں سنی ہیں، ابو اسحاق شیبانی سے سنی ہیں، عطا بن صاحب سے سنی ہیں، اور ان کے طبقہ والوں سے سنی ہیں۔ کس نے؟ امام ابو یوسف۔ یعنی تصور یوں دیا گیا ہے، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا نظام جو ہمارا شہزادہ ہے تو نہ آپ کو سمجھ آ رہی، میں تو کس گیا کہ تصور یوں دیا گیا، متون پڑھائے بات ہی کوئی نہیں، کہ بھی یہ جو احناف تھے یہ بھی باب کوفے میں رہتے تھے، چاہ شاہ پیتی ناشتہ کیتا، جس ٹائم دل کیتا 4-5 مسئلے لکھ دیتے، بھی کٹھی کی ٹیم بیٹھی تھی، این دا کہ تصور دے دیتا ہے جی۔ وہ خدا کے بندو، یہ سارے بچے بڑے ہوئے اساتذہ کے پاس گئے، حدیثیں پڑھی، محدث بنے، قرآن پاک کو سمجھا، پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دین کے مزید مسائل کی تحقیق کے لیے جمع ہوئے، ان سے فقہ سیکھی اور مسائل اور حدیثوں پر بحث ہوئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر مسئلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دلائل اپنے اپنے ہیں جی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ محدث اعظم، امام محمد محدث اعظم، امام ابو یوسف محدث اعظم، امام ظفر محدث اعظم، یہ لفظ ہی کوئی نہیں بولتا، بولنا کیا ہے جب ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے تو۔ اور ان سے روایت کی ہے امام محمد بن حسن فقیہ نے، اور امام احمد بن حنبل نے، وہ شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے، اور بشر بن ولید نے، اور یحییٰ بن معین بھی شاگرد ہیں۔ تو جوان ہوئے ہیں آپ امام ابو یوسف طلب العلم میں، اور آپ کے والد تھے فقیر، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان رکھتے تھے ان کا۔ امام مزنی نے کہا ہے کہ ہوا اتباع القوم للحدیث، کہ امام ابو یوسف کیا تھے؟ ہوں انہاں گلاں دا کوئی وزن نہیں، پرلے پاسے کوئی گل ہوئے تو سونے تو بھی قیمتی ہوندی ہے، ادھر کوئی گل ہوئے تو گل ہی کوئی نہیں جی۔ علامہ موزنی نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف اتباع القوم للحدیث تھے جی۔ اب جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں جی۔ اور یحییٰ بن معین نے کہا ہے نہیں ہے اصحاب رائے میں سے کوئی بھی ایک اکثر از روئے حدیث کے، اور اثبت میں امام ابو یوسف سے۔ یحییٰ بن معین کسی اور کے بارے میں کہیں تو بات کا وزن بن جاتا ہے، ادھر کہیے تو کوئی وزن نہیں۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ کانا منصفاً فی الحدیث، امام احمد فرماتے کہ ابو یوسف حدیث میں بڑے منصف تھے جی۔ مات فی ربیع الاخر سنۃ 182 عن 70 سنۃ، 1 سال کم، کتنے؟ 1 سال کم کتنے؟ 70 سے کٹو پیچھے کتنے بچے؟ 69 سال عمر ہوئی، کہا تو ہوگی جی بھئی فوت ہوئے عن 70 سنۃ، بھی 70 سال میں، 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 1 سال کم، یعنی
یعنی آپ کی عمر جو کل ہے کتنی ہے وہ، اور فوت ہوئے 182 میں، عمر آپ کی 69 سال ہے، کمال لڑے. اور آپ کے لیے اخبار فی العلم و سیادت قد افرتو، مولانا عبدالعی صاحب کہتے ہیں قد افرتو و افرتو صاحبہ محمد بن حسن فی جزء، اور اکبر و شیخ لہو حسین بن عبد الرحمن جی. اور آپ کے بھئی اکبر شیخ جو آپ کے تھے وہ کون تھے؟ جن سے یار بیعت کی ہے، کنہوں نے؟ ابو یوسف نے جی. اچھا جی، انتہا ملخصاً. اور آپ کے لیے ترجمہ طویلہ ہے انصاب سمعانی میں قد ذکرت فی مقدمات حاضر حواشی، پیچھے اس کتاب سے شروع ہے اور ذکر کیا میں نے آپ کے ترجمہ بھی مقدمۃ الہدایہ میں، جو ہدایہ کے ساتھ مقدمہ لگایا وہاں بھی آپ کا تعارف کرایا، اور نافع کبیر میں اس کے لیے جو مطالعہ کرے گا جامع صغیر کا، اور فوائد بہیہ فی تراجم الحنفیہ مولانا عبدالعی صاحب کی کتاب ہے جی. اب ان بابیاں دی تعارف تو پڑھیے نا، کبیر انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں جی. بسم اللہ. اب روزانہ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ امام صاحب سے یہ حدیث کتنے شاگردوں نے روایت کی. اخبرنا جی حسین بن عبد الرحمن، حسین بالضم بن عبد الرحمن سلمی کوفی، ابو الحزیل بن ابن عم منصور بن معتمر حدیث بیان کرتے ہیں جناب حسین حضرت جابر بن سامورہ سے، جناب عمارہ سے، عمارہ بن ربیبہ سے، اور ابن ابی لیلہ سے، اور ابو وائل سے جی ہو اور ان کے شاگرد ہیں جناب شعبہ، ابو عوانہ اور آخرون. تو یہ حسین کان ثقۃ حجۃ حافظاً عالی الاسناد. قال احمد حسین سے کا مامون من کبار اصحاب الحدیث، عاشا 93 سنۃ، 136 میں فوت ہوئے ہیں. قذافی تذکرۃ الحفاظ. آگے جی داخل ہوا میں حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں، اور عمر بن مرہ. کون؟ یہ عمر بن مرہ کون ہے؟ یہ عمر بن مرہ یہ ابو عبداللہ عمر جی، عمر بالفتح بھی، عمر نہیں عمر بن مرہ. مرہ یہ بضم الجی میم تشدید را. تو عمر بن مرہ بن عبداللہ بن طارق بن حارث بن سلمہ بن کعب بن وائل بن جمل بن کنانہ بن ناجیہ بن مراد الجملی المرادی کوفی الاعمى، وروا عن عبد اللہ ابن ابی اوفا صحابی سے، و ابی وائل و سعید ابن المسیب و عبد الرحمن ابن ابی لیلہ و عمر بن میمون اودی و سعید بن جبیر و مصعب بن سعد و نخی، ابراہیم نخی سے یہ والا ہے پہ، وغیرہم رضی اللہ عنہم. اور ان سے کون روایت کرتے؟ ان کے بیٹے عبداللہ، ابو اسحاق سبیعی، اعمش، منصور، حسین بن عبد الرحمن، یہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں جی. اور امام ثوری اور شعبہ وغیرہ. ابن معین نے کہا ہے کہ عمر بن مرہ سے کا، ابو حاتم نے کہا صدوق سے کا، شعبہ نے کہا کہ کان اکثرہم علما، نہیں دیکھا میں نے، شعبہ نے کہا کہ نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو محدثین سے مگر انہوں نے تدلیس کی ہے، مگر 3 بندے ابن اون، عمر بن مرہ اور مصر، انہوں نے کوئی تدلیس نہیں کیجیے. لم یکن بالکوفہ، نہیں ہے کوفہ میں جو زیادہ احب ہو میرے نزدیک، اور نہ افضل کوئی ان سے. ذکر کیا اس کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں. وقال ابن حبان نے کہا کہ کانا مرجین جی، کانا نالے دیکھ لو سارا کچھ جی. وہ مرجین بھی وہ جو اس دلیل کے مطابق فرقہ مرجع کون تھا وہ آ جائے گی تفصیل. وثقہ ابن نمیر و یعقوب بن سفیان کذا فی تہذیب التہذیب والکاشف و تذکرۃ الحفاظ. اچھا جی مولا علی قاری صاحب آ گئے جی میدان وچ. کہ مولانا عبدالعی صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے بھی شرح کی ہے کس کی؟ موطا امام محمد کی بھی، مسند امام اعظم کی بھی شرح کی ہے
کہ تحقیق خطا کی ہے ملا علی قاری صاحب نے فتح المغطا میں ہے تھے کہ آپ نے کہا کہ داخل ہوا میں اور عمر بن مرہ بضم المیم و تشدید را کنیت ابو مریم جوہنی. تو یہ جو عمر بن مرہ ہے یہ حاضر ہوا ہے تمام مشاہد کو سرکار کے ساتھ. تعالیٰ کہ یہ تو تابعی ہیں جی. اور ساکھ سکونت کی شام میں اور فوت ہوئے ہیں جناب معاویہ کے ایام میں. اور روایت کی ان سے ایک جماعت نے قذافی اسماء رجال المشکات. یہ مشکات کے ساتھ الاکمال لگی آخر میں، اس میں کچھ تعارف ہے. لصاحب المشکات فی فصل صحابہ انتہا کلامہ. یہ جو ملا علی قاری صاحب نے کہا ہے اس وجہ الخطا اس میں کئی وجوہ سے دھیان کرے جی. نمبر ایک یہ کہ اگر یہ داخل ہوئے ہیں امام نخی پر، کون؟ عمر بن مرہ حسین کے ساتھ، اور عمر بن مرہ صحابی ہیں تو ابراہیم نخی تو صحابی نہیں ہے. تو پھر البتہ ذکر کرتے عمر بن مرہ مرفوع روایت رفع یا روایت عدم رفع، وہ خود اپنا کرتے نا جی کہ میں نے دیکھا سرکار رفع دان کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، خود کرتے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جس طرح ملا علی قاری سے فرما رہے ہیں. اور حاضر ہوئے آپ کے ساتھ مشاہد میں اور نماز پڑھی آپ کے ساتھ کئی مرتبہ. پس کیسے صحیح ہے کہ روایت کریں کس سے؟ جناب وائل وائل سے و اس کے بیٹے کے واسطے کے ساتھ. کس سے؟ علقمہ سے. یعنی صحابی دوسرے صحابی کے سے روایت کرتے ہیں لیکن تابعی سے روایت کر رہے ہیں جی. پھر سکوت کر جائیں امام نخی کے رد پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل کے ساتھ جی، اور ان کی روایت کرنے کے ساتھ، اور نہ ذکر کریں وہ جو خود دیکھا ہے انہوں نے رفع کے رفعن کانا و غیر رفعن. اس لیے بھی یہ بڑی تعجب والی بات ہے. دوسرا ان دو کا جو خطا ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن مرہ یہ نے ذکر کیا ان کو کسی ایک نے نقاد الرجال سے، ان میں جن کو ہم جانتے ہیں من جملۃ الروات عن علقمہ بن وائل جی، کہ بھئی عمر بن مرہ جو ہے نا یہ نے ذکر کیا اس کو کسی ایک نے بھی نقاد الرجال سے، ان کو اس میں جو ہم جانتے ہیں جملہ روات سے کن سے علقمہ بن وائل سے روایت کرتے ہیں، اور ثالث کرتے ہیں ان سے، اور ثالث یہ کہ نہیں ذکر کیا ان کو کسی ایک نے فی علمنا ممن روا عنہ حسین، بلکہ مذکور فی شیوخ حسین ہیں، اور روات علقمہ وہ ہیں جن کو ذکر کیا ہم نے. اور چوتھی خطا یہ ہے کہ ان ھذا صحابی، یہ جو صحابی ہیں کون؟ عمر بن مرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوت ہوئے ہیں جناب معاویہ کے دور خلافت، اور وفات جناب معاویہ کی تھی 60 ہجری یا 59 ہجری جی، بمطابق اس کے جو استیعاب ابن عبد البر میں وغیرہ میں کتب اخبار صحابہ میں. پس ضروری ہے کہ جب ان کے دور میں فوت ہوئے ہیں تو ضروری ہے یہ کہ ہو وفات عمر بن مرہ کی جناب معاویہ سے، تب ہی ان کے ایام میں بنتی ہے. اور تحقیق ذکر کیا ابن حبان نے کتاب الثقات میں کہ جناب ابراہیم نخی کی ولادت ہے 50 ہجری میں. کب؟ 50. اور اسی طرح ذکر کیا اس کو ان کے غیر نے. پس اس پر ہوں گے امام نخی جناب معاویہ کی اس کے فوت ہونے کے دن 9 سال کے یا، اور عمر بن مرہ کی موت کے وقت تو اس سے بھی چھوٹے ہوں گے کیونکہ وہ تو پہلے فوت ہوئے ہیں. تو پس کیسے متصور ہو یہ کہ حاضر ہوئے عمر بن مرہ ان دا حاضر سبی صغیر السن، جو اتنا چھوٹا ہے اس کے پاس ہوئے ہیں، پھر آگے سے رد کیا ہے جی. اور روایت کی ان سے مرفوع حدیث عن علقمہ نبی ہے کیونکہ یہاں تو موجود ہے جی، اور رد کیا اس پر اس بچے نے پھر جناب صحابی کے سامنے جی. اچھا، جو حوالہ دیا ملا علی قاری صاحب نے اسماء و رجال کا، اسماء و رجال مشکات کا، پس وہ نفع نہیں دیتا کیونکہ نہیں ذکر کیا صاحب مشکات نے کہ عمر بن مرہ اینما ذاکرہ ہوا ھذا، کہ جس عمر بن مرہ کو ذکر کیا وہ یہی ہے. سنا جی،
بلکہ محض وہ تو عمر بن مرہ مذکور فی المشکات ہے۔ اور بے شک میں تعجب کرتا ہوں علامہ قاری سے، کیسے خطا کی خطائے کثیر، روات کی تعیین میں، ان کی شرح کرنے میں معطا کی اور ان کی شرح کرنے مسند امام اعظم وغیرہ کی، باوجود جلالت ہی و توغل ہی فی فنون الحدیث و متعلقات ہی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں بھی اور ان کو بھی جی۔ اچھا بھائی، اچھا جی، عن ابی ہے، عن یعنی ابھی کون؟ وائل حضرمی، کون؟ اب ان کا تھوڑا سا تعارف جی، یہ صحابی ہے نا حضرت وائل، ان کا تعارف بے فتح الحا حضرمی محملہ سکون دعاد موجمہ فتح را محملہ حضرمی، نسبت ہے حضر موت کی طرف جو یمن میں ایک شہر ہے، اور جناب وائل بن حجر، حجر ہے بضم الحا محملہ سکون جیم جی، یہ جو وائل بن حجر ہے نا جی، یہ کیا تھے؟ مالکن عظیم بہا، وہاں یہ اس یمن کے اندر بڑے مطلب ہے کہ بہت بڑے حصے کے مالک تھے جی، یہ سمجھے ہی، یہ مطلب ہے مالکن عظیم بہا، یعنی اس وقت کے سلطان نہیں تھے لیکن بہت بڑے حصے کے یہ مالک تھے جی، یہ بڑا عہدہ تھا ان کا یمن میں اس زمانے میں۔ تو پس جب فلما بالغہ، جب پہنچا وائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، تو چھوڑ دی انہوں نے اپنا ملک جی، اپنی بادشاہی چھوڑ دی، وَنَهَدَ إِلَيْهِ، اور اٹھے سرکار کی طرف بھی آگے مدینہ شریف۔ پس بشارت دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی، ان کے آنے سے پہلے 3 دن پہلے سرکار نے غیبی خبر دی کہ یمن کا ملک آ رہا ہے۔ اور جب آیا وائل آ گئے تو قربہ، سرکار نے ان کو قریب کیا اپنی مجلس سے، اور سونیا فرمایا ھذا وائل، آئے ہیں تمہارے پاس ارض یمن سے، ارض بعیدہ سے، یہ طائعن آئے ہیں، غیر مکرہن آئے ہیں، خوشی سے آئے ہیں، مجبوری سے، رغبت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول میں آئے ہیں۔ اے اللہ برکت دے وائل میں اور ان کی نسل میں جی۔ پھر سرکار نے کاٹ دی ان کے لیے ارض، فرمایا کہ یمن میں اتنی زمین تیری ہے جی، اب چونکہ سرکار کے قبضے میں آ گئی۔ کانت وفات ہو، تھی وفات ان کی فی امارت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حدثان ہو، حدیث بیان کر دے جناب وائل سے ان کے بیٹے علقمہ اور عبد الجبار قذافی انصاب سمانی، اور جامع الاصول ابن اسیر کی جو ہے اس میں ہے کہ ابو حنیدہ وائل بن حجر بن ربیہ بن وائل حضرمی کانا قیلم من اقیال حضر موت، سردار جی، اور ان کا والد جو تھا کون؟ حجر، وہ ابوہ کان من ملوکہم، تو یہ وائل بطور وفد بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی اس کی، اس کے آنے سے پہلے انتہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تہذیب التہذیب، علقمہ بن وائل، یہ بیٹے ہیں ان کے، علقمہ بن وائل بن حجر حضرمی کندی کوفی، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور جناب مغیرہ بن شعبہ سے اور طارق بن سوید سے، اور علقمہ سے روایت کرتے ان کے بھائی عبد الجبار اور ان کے بھائی کے بیٹے سعید و عمر بن مرہ اور سماک بن حرم وغیرہم۔ ذکر کیا ان کو ابن حبان نے ثقات میں، ابن سعد نے کہا کہ کانا ثقتاً، کون؟ علقمہ قلیل الحدیث۔ حکایت کی عسکری نے ان ابن معین کے انہو قال علقمہ من ابی ہے، علقمہ اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں نا یہ مرسل ہوتی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہے جی۔ اچھا جی، جناب ابراہیم نخعی نے فرمایا مادری،
کی ما ادری میں نہیں جانتا جناب۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نخعی سے جناب وائل کی روایت کا کیوں تھا؟ اس وجہ سے تھا بے انا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے سفر میں، حضر میں، اور جناب عبداللہ بن مسعود کی مصاحبت اتم اور ازید ہے جناب وائل کی، کیوں وہ تو چند دن آئے پھر چلے گئے۔ پس کیسے سمجھی جائے یہ بات؟ یہ کہ محفوظ کیا جناب وائل نے، کہ محفوظ کیا رفع الیدین کو جناب، اور نہیں محفوظ کیا ابن مسعود۔ پس اگر تھا رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو البتہ محفوظ کرتے اس کو ابن مسعود جی، اور نہ چھوڑتے اس کو، باوجود ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود نہیں اٹھاتے تھے ہاتھ مگر، اور نئی روایت کی رفع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ روایت کی ہے سرکار سے ترک رفع کی کنہوں نے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور یہ اثر، یہ جو پڑھا بھی آپ نے، یہ اثر امام نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد اخرجہ الدارقطنی ایضاً عن حسین، وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوئے ہم جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث بیان کی ان کو عمر بن مرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہم نے حضرمیین کی مسجد میں، اور یمن تو پس وہاں حدیث بیان کی مجھے علقمہ بن وائل نے اپنے والد سے، کن سے؟ اپنے والد سے، کہ دیکھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن پچھلی گل یاد رکھنی، ان ابن معین انہ قال علقمہ عن ابیہ مرسل، تو ان کے نزدیک تو مرسل قبول ہی نہیں ہے، یہ تمہارے نزدیک قبول ہے۔ اچھا جی، کہ حدیث بیان کی علقمہ بن وائل نے اپنے والد سے کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے اٹھائے اپنے ہاتھ جس وقت نماز شروع کی، اور جس وقت رکوع کیا، اور جس وقت سجدہ کیا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں دیکھتا میں آپ کے والد کو کہ دیکھا ہو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر اسی دن۔ پس محفوظ کر لیا یہ، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ محفوظ کر سکے اس کو سرکار سے۔ پھر فرمایا ماذ رفع الیدین عند افتتاح الصلاۃ ہے، اور روایت کی ہے اس کو جناب ابو یعلا نے اپنے مسند میں، اور ان کا لفظ ہے کہ احفظ وائل جی، احفظ وائل وناسی ابن مسعود ولم یحفظ، کہ بھی آپ بھول گئے اور جو چند دن آئے ہیں ان کو بات یاد رہ گئی ہے، جو ساری عمر ساتھ رہے ہیں وہ بھول گئے ہیں۔ ماذ رفع یدین عند افتتاح الصلاۃ واخرجہ الطحاوی عن حسین عن عمر بن مرہ، وہ کہتے ہیں کہ داخل ہوئے ہم مسجد حضرموت میں، پس اچانک علقمہ بن وائل حدیث بیان کر رہے تھے اپنے والد سے جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ پس ذکر کی میں نے یہ بات جناب ابراہیم کے لیے، پس وہ غضبناک ہو گئے، فرمانے لگے کہ دیکھا ان کے والد نے، رآ ہوا کہ انہوں نے دیکھا سرکار کو، اور نہیں دیکھا سرکار کو عبداللہ بن مسعود نے اور نہ آپ کے ساتھیوں نے، اور نکالا جناب مغیرہ سے۔ اچھا، ابراہیم نخعی 5 سال فوت ہو گئے سن، زندگی گزاری مدینہ شریف، مکہ شریف، کوفہ سارا، اور بڑے بڑے تابعین دے نیڑے رہے، صحابہ پاک دی جنا زیارت ہوئی کتنے دیجیے۔ تو اے اگر آپ صحابہ پاک نو اس طرح بہندے بھی کی کر دینا،
تو رولا ہی مک گیا سی. تھوڑا غور فرماؤ آپ بھی یار خدا واسطے. تسی بھی تھوڑی شفقت فرماؤ چاہ کہ بھی اگر یہ وہدے بھی اتنے صحابہ پاک سارے رفع دین کرتے ہیں تو یہ ایڈی پریشانی کو نہیں سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ہاں. وآخرہ جان المغیرہ قال جناب مغیرہ کہتے ہیں قلت لابراہیم، مغیرہ بن شعبہ نہیں تھلے، قلت لابراہیم کہ حدیث بیان کی ہے وائل نے کہ انہوں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یرفع یدیہ اذا افتتح واذا رکع واذا رفع فقال ان کان رآہ مرۃ یفعل فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک. اگر انہیں ایک باری ویکھیا اس طرح کیتا سنیا تو عبداللہ نے 50 باری ویکھیا ان کے کام کوئی نہیں کیتا جی. وہاں ہونا ابحاث جی چلو جی یہاں ابحاث ہیں کرو جی. اول وہ ہے کہ نقل کیا اس کو امام بہقی نے کتاب المعرفہ نشافی یہ بات کو انہوں نے کہا کہ اولا یہ ہے کہ لیا جائے جناب وائل کے قول کو اس لیے کہ وہ صحابی جلیل ہیں. پس کیسے رد کی جائے گی حدیث ان کی ایک رجل کے قول کے ساتھ اس سے جو ان سے نیچے ہیں کون ابراہیم. انسی بھی تو کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے ایک ہی ان کے قول کو لے رہے ہیں. وہ تو عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار سے تک ادھر نہیں نظر آ رہے ہیں. وہ بھی مرسل ہے یہ بھی مرسل ہے. علقمہ نالو ابراہیم کتنا درجہ آگے نے جی فقیہ ہونے میں جی. یہ بھی تو عبداللہ بن مسعود کی بات کر اپنی بات کر رہے ہیں. یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس میں نظر ہے جی. ثانی وہ کہ قول کیا اس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے رسالہ رفع الیدین میں کہ بے شک ابراہیم کی کلام یہ ظن ہے ان سے کہ لا یرفع بہی نہیں رفع کیا اس کے ساتھ نہیں ہاں یہ ظن ہے ابراہیم نخی سے اور نہیں اٹھ جائے گی اس کے ساتھ روایت جناب وائل کی جی. یہ ان سے ظن ہے کمال ہے برلے پاس یقین ہو گیا. بلکہ خبر دی اس بات کی کہ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ بے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی فرفع یدیہ وَكَذَلِكَ رَأَى أَصْحَابُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ كَمَا بَيَّنَهُ زَائِدَةً کہ وہ کہتے ہیں دوسری بار حدثنا عاصم قال حدثنا ابی عن وائل بن حجر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے اٹھایا اپنے ہاتھوں کو رکوع میں اور رفع میں رکوع سے. پھر کہتے ہیں پھر آیا میں صحابہ پاک کے پاس بعد اس کے دیکھا میں نے لوگوں کو سردی کے زمانے میں کہ ان پر چادریں تھیں بڑے کپڑے تھے حرکت کر رہے تھے ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے جی. اب یہ تو ہو گیا. تو ابراہیم نخی بھی تو صحابی کہ عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہے ہیں ادھر امام بخاری نہیں جا رہے جی ادھر جا رہے ہیں کہ بھی یہ بھی ان سے بھی مرفوع حدیث ہے جی. تو وہ بھی تو مرفوع حدیث ہے اس کے طرح امام بخاری نہیں جا رہے ادھر جا رہے ہیں جی کہ یہ جو بات ہے نا یہ ترجیح پاتی ہے جی. تیسری وہ کہ نقل کیا اس کو امام زیلی نے فقیہ ابو بکر بن اسحاق سے انہوں نے کہا کہ ما ذاکرہ ابراہیم وہ کہ ذکر کیا اس کو ابراہیم نے وہ ایسی وہ علت ہے جو نہیں مساوی حدیث اس کے سما کے اس لیے کہ رفع الیدین تحقیق صحیح ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خلفاء راشدین سے پھر صحابہ پاک اور تابعین سے اور نہیں ہے. اچھا پھر یہ سوال کیے لوگوں نے وہی جو سارے سوال تو آئے تھے اور نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کے نسیان میں اس کے لیے وہ جو کوئی عجیب بات ہو. عبداللہ بن مسعود کو بھول گئی وہ بات کہ سرکار رفع دین کرتے تھے بھول گیا ہو جی. اب جنہوں نے یہ سوال کیا ہے بھائی رفع دین کراؤ یار تہاڈی مرضی لیکن خدا دا نا اتنے بڑے صحابی دے بارے اے فتویٰ ٹھوک دیتا ہے جی یہ تو نہ کرو یار. میں نے دیکھی جاؤ اس دن پڑھا سارا سب باس کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ بات بھول گئی یہ بھول گئی یہ بھول گئی یہ بھول گئی تو لہٰذا بعید نہیں ہے کہ رفع یار نماز ساری عمر نال پڑھی مکہ شریف تو نال ٹرے نے جی
یہ حجۃ الوداع دے مسلمان نہیں ہوئے، یہ مکہ شریف قدیم مسلمانوں وچوں نے، قدماء وچوں نے، تو ساری زندگی نماز نال پڑھی جی، یہ گل بھول گئی، یہ مطلب پھر عبداللہ بن مسعود نوں سارا دین ہی بھول گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر وہ جو کم از کم کہ اتنے سال چلو جماعت مدینہ شریف میں شروع ہوئی، آپ ساتھ آئے تو یہ حبشہ سے واپس آئے، تو اس کے بعد سرکار کے ساتھ ہزاروں نمازیں پڑھی ہے، جمعہ پڑھا ہے، عیدیں پڑھی ہے، رفع دین تو ہر نماز میں ہوتا ہے جی۔ تو جس بندے نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہیں اور اس نماز میں جو ہر نماز میں بات ہوتی تھی وہ ان کو بھول گئی ہے، تو اس کا مطلب پھر ان کو کوئی یاد ہی کچھ نہیں ہے جی، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ جی بھائی شاہ جی تسی میں تواڈے نال سید بادشاہاں نال 50 باری مثال طور تے لاہور گیا ہاں جی، تے میں آکھیا جی کہ شاہ صاحب اتنے ہوٹل دے ہر باری کھانا کھاندے نے، تے ایک بندہ ایک باری نال گیا کہندا نہیں جی اتنے نہیں، اتنے کھاندے سن جی، ہن جی نے ایک باری نال گیا ان دی گل نوں ترجیح تے میرے جی ہو سکدا انہوں نے بھول گئی ہوے، کمال ہے یار، میں 50 باری نال مینوں بھول گئی، جڑے ایک باری کوئی گل پکی رہ گئی جی۔ کتنی گلاں جوڑ دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھئی پس تحقیق بھول گئے تھے آپ قرآن سے وہ کہ نہیں اختلاف کیا اس میں مسلمانوں نے، اس میں اور وہ معوذتین ہیں، وہ سارے جواب علامہ اسمبلی نے ٹکا کے دیتے نے جی، اور نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کے نسیان میں اس کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، اور بھول گئے تھے آپ وہ کہ اتفاق کیا علماء نے اس کے نسخ پر، جیسا کہ تطبیق پھر رکوع و قیام بے رکوع کے اندر تطبیق کرنی دونوں ہاتھوں میں، تو یہ آپ نے ہمیشہ نہیں کی، ایک مرتبہ کی تھی کہ ایسا تھا جی یہ، اچھا جی، اور کھڑا کرنا دو کو امام کے پیچھے، لیکن آپ درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے 20 باری جواب پڑھا تھے کہ جگہ تھوڑی سی جی، ایک باری سے یہ نہیں کہ آپ نے ساری عمریں میں کیتا ہے جی جی، اور بھول گئے تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی کیفیت کو عرفہ میں، کیوں بھول گئے بھئی، اور بھول گئے تھے وہ شے کہ نے اختلاف کیا علماء نے اس میں مرفق کے رکھنے سے اور کلائی کے رکھنے سے زمین پر سجدے میں، کہ مرفق اور کلائی نہیں رکھنی، اٹھانی ہے، اور بھول گئے تھے کہ کیسے قرات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وما خلق الذکر والانثی، اور سیدھی گل کو بھی آپ نے یاد ہی کوئی شے نہیں رہی، چونکہ رفع دین نہ کرنے دی روایت آپ کو ہے، لہذا ایک گل کہو گے آپ نے یاد ہی کوئی شے نہیں رہی، تاکہ اعتراض ہی کوئی نہ ہوئے جی۔ اور جب جائز ہے جناب عبداللہ بن مسعود پر یہ کہ بھول گئے مثل اس کے نماز میں، تو کیسے نہیں جائز کہ مثل اس کی بھول گئے کس میں؟ اب یہ جو اعتراض تھا یہ نصب الرائے میں سارا نقل کیا ہے جی، تو ان کے بارے میں یہ ہے، آگے جواب ہے سارے وہ پڑھ چکے ہو جی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جناب وائل نہیں ہے متفرد رفع کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ تحقیق شریک ہے ان کے ساتھ جماعت کثیر، جیسا کہ گزر گیا ذکر ان کا سابقاً، بلکہ نہیں ہے صحابہ پاک میں سے وہ کہ روایت کرے ترک رفع کو فقط اللہ ابن مسعود، اور پیچھے برا بن عازب کو بھی ہے، بہرحال وہ جو سوائے ان کے پاس ان میں سے نئی روایت کی گئی ان سے مگر روایت رفع کی، اور ان میں سے وہ ہیں کہ روایت کی گئی ان سے حدیث رفع اور ترک دونوں کی، جیسے عبداللہ بن عمر جناب برا، مگر اسانید روایت رفع کی اوثق اور اثبت ہے۔ پس اس وقت اگر معارضہ کیا جائے جناب ابراہیم کی کلام کا بائیں طور کہ انہوں نے استباد کیا یہ کہ ہوگا ترک رفع جی، حفظ اس کا عبداللہ بن مسعود کو فقط، حالانکہ نہیں محفوظ ان کو جو ان کے سوا ہے اجلہ صحابہ سے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، مثل مصاحبت جناب عبداللہ بن مسعود کے یا اکثر، تو لکان لہو وجہ۔ پھر دوسری طرف سے سوال جی، پانچواں یہ کہ نئی لازم آتا عبداللہ بن مسعود کے ترک رفع سے کیا اور آپ کے شاگردوں سے عدم ثبوت روایت وائل، جائز ہے یہ کہ ہو ترک ان کا اس لیے کہ وہ دیکھتے ہو رفع کو، نہ اس لیے کہ وہ
یا اس لیے کہ ترجیح دیتے ہوں وہ فعلین ثابتین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کو، وہ دو فعل کون؟ رفع اور تو پس مداومت کی انہوں نے کس پر؟ اور چھوڑ دیا دوسرے کو، اور نہیں لازم آتا ایسے بطلان اخر۔ چھٹا یہ کہ انہو کا داخازہ ابن مسعود نے بالتطبیق لیا رکوع میں، اور دعویٰ مالے اصحابو کتھے ثابت کرو، اور اسی طرح لیا انہوں نے امام کے قیام کو وسط میں جب کہ ہو وہ جو اقتداء کرے اس کے ساتھ دو کنی واری اکو واری، باوجود ثبوت ترک اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جمہور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے بعد و بے اسانید صحاح، پس کیوں نہیں اعتبار کیا گیا عبداللہ بن مسعود کے فعل کو ان دو امروں میں اور اس کے امثال میں؟ پس وہ جو جواب ہے وہاں وہ جواب ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ اور تحقیق رد کیا حافظ ابن ترکمانی نے جمیع ارادات بہقی کو جواہر النقی میں۔ یہ جو ہے نا اپنا دار قطنی جی اس پر یہ کتاب ہے بہقی کے جوابات میں، جواہر النقی حاشیہ ان کا، اس میں انہوں نے سارے ان کے سوالوں کے یہ جواب دیے امام بہقی کے جی بڑے ادب نال جی۔ اس نے پڑھتے پہ بابے ہیں جی کرم والے کم چنگا تا کے رکھے جی۔ فرج الیہ بھی اتنے ویخ لو تمہیں سارے بھی جنہیں سوال کیتے ہیں سارے جواب اتنے لب جان گے۔ انصاف اس مقام میں یہ ہے کہ نہیں کوئی سبیل طرف رد کرنے رفع کی روایات کے بے روایت ابن مسعود و فعلہ و اصحابہ اور دعوات میں ثبوت رفع کا، اور نہیں کوئی سبیل الی رد روایات ترک بالکلیہ و دعوات میں ثبوت ہی، اور نہ طرف دعویٰ نسخ رفع کے جب تک نہ ثابت ہو یہ نصب عن اشارے کے ساتھ، بلکہ پورا دیا جائے گا۔ بل یوفا کل من الامرین حظہ، اور کہا جائے گا کہ ہر ایک دونوں سے، اور صحابہ پاک اور تابعین کا فعل اس میں نہیں ہے، دو کا ایک لازم کے ملامت کی جا اس کے مال قول بے رجحان ثبوت رفع الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحابہ ملا علی قاری صاحب قال القاری اے وسائر و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس میں وہ ہے جو ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اصحاب ہی کی جو ضمیر ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی طرف لوٹتی ہے۔ کن کی طرف ہے؟